بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، ہمیں جو کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا وہی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام بھائیوں کا اور ہر مسلمان کا ایمان کے 6 ارکان پر، ارکان 6 ہیں، ایمان ہوتا ہے. ان میں ایک ہے وبالیوم الآخر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. پھر آگے آیا والبعث بعد الموت وبالیوم الآخر، موت کے بعد زندہ ہونے اور زندہ ہونے کے بعد رب کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے زندگی کے ایک ایک اعمال کا لمحے اور سیکنڈ کا حساب دینا ہے. اسی حساب کے اوپر اللہ تعالی جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میرے بندو، جہاں قیامت کے دن دنیا میں اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس نیکی کا بدلہ بھی دیکھ لو گے، اور اگر ذرہ برابر تم نے شر یعنی برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ بھی دیکھ لو گے. اس پر ہمارا ایمان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اعمال دوستوں مقرر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کو جنت میں بغیر کسی عمل کے داخل کر دیا، پیدا کیا، امیاں بیوی دونوں کو جنت میں رکھ دیا. اب اگر آدم اور حوا جنت ہی میں رہ گئے ہوتے فری میں تو شاید ہم لوگ بھی یہاں تک فری ہی میں رہتے، وہاں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. فری والا کام تو ختم ہو گیا، بالکل فری میں، کہا جہاں چاہو رہو. لیکن آدم سے تھوڑی سی خطا ہو گئی. ابلیس کو پہلے نکالا تھا اور مائی حوا اور آدم کو دوسری خطا، ان سے بھی تو دونوں کو، اور کہا اب جاؤ، اب دوبارہ جنت میں آنا ہے. اب فری میں جنت میں نہیں آ سکتے، اب دوبارہ قیمت ادا کرنی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، جاؤ، اب ہم تمہارے پاس رسول بھیجتے رہیں گے، کتاب بھیجتے رہیں گے. دوبارہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمارے رسول کی اتباع کرو گے تب جنت میں جاؤ گے. اب جنت کی قیمت دوستو کیا ہے؟ اطیعوا اللہ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور گناہوں سے بچنا. اب اس کے علاوہ اور کوئی چانس جنت میں جانے کا نہیں ہے. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ گیا. اب تو زندگی بھر کے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اب تو تم کو کھڑا کریں گے، تمہارے سامنے ترازو لایا جائے گا حشر کے میدان میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. پھر ترازو میں وزن کیا جائے گا نیکی اور برائی. آدمی کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ وزن کرے گا. اب جنت میں جانے کا خود فیصلہ ہم کو دیکھنا پڑے. کیا؟ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ گیا جہنم میں. ہو کیوں؟ نیکیاں کم ہے، برائیاں زیادہ ہیں. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو بھاری کر دے. لیکن دوستو اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ قطعاً یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، لیکن انسان اپنی سیاہکاریوں اور کوتاہیوں کے بنا خود جہنم کا مستحق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ کسی بھی صورت سے انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، ہلکا نہ ہو. اس کے لیے بہت سارے انداز اللہ نے اختیار کیا. نمبر 1 سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ نیکی کے بدلہ کم سے کم 10 گنا اور بڑھاتا ہے تو اور جتنا بڑھاتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. 7 صحیح مسلم کی حدیث 700 کے بار بھی جتنا بڑھانا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. لیکن برائی کرتا ہے تو صرف 1 لکھی جاتی ہے. اب بڑا بدبخت ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں برائیاں کم ہو. بڑا بدبخت ہے. ذرا سوچو 1 نیکی کرتا تو کم سے کم 10 اور برائی کرتا ہے تو لکھی گئی تو کتنا. اور ذرا سوچنا حدیث کا سنن ترمذی کی حدیث، اس پر جو فرشتہ لکھا اس کو تو حکم ہوا بندہ نیکی کیا فوراً لکھ لو 10. اور یہ بھی اگر نیکی کا ارادہ کیا کسی عذر کے برابر نہ کر سکا جب بھی نیکیاں لکھ لو. اور اس کو کیا پابندی لگائی، میرے بندے نے اگر برائی کی تو فوراً لکھنا نہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو 2-4 گھنٹے ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو گناہوں کو مٹانے کی نوبت نہ نام اعمال میں گناہ نہ درج ہو سکے. ایک تو یہ ہے دوستو بہت بڑا. نمبر 2 بہت سارے اعمال ایسے اللہ نے ایسے مقرر کیا کہ جو انسان ان نیک اعمال کو کرتا ہے تو نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سفر سے واپس آ رہے ہیں، گرمی کا موسم تھا، موسم خزاں تھا. ایک جگہ چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے تو درخت کا عربوں میں درخت کا سائے دار درخت کا ملنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا. درخت نظر آیا، آپ نے حکم دیا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، پڑاؤ ڈال دو اپنا، تھوڑا گرمی کم ہو جائے، تھوڑا آرام کر لیں گے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے میں گزریں گے. سب لوگ سو گئے، اٹھے اور سب کی نگاہ اللہ کے رسول پر رہا کرتے. اللہ رسول کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور چلے گئے درخت کے نیچے جو ہاں سوئے ہوئے تھے، اور درخت کی ایک شاخ کو پکڑ خوب زور سے ہلا دیا اور سارے پتے جھڑ گئے زمین پر. سارے پتے جھڑ گئے. صحابہ کرام پہنچ گئے، اللہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے، دیکھ لیا تم نے کیا جس شاخ کو ہم نے حرکت دیا کوئی پتا اس میں تم کو نظر آتا ہے؟ اللہ سے سب ذرا سا حرکت دیا سب گر گئے. ہمیں معلوم ہے اللہ نے جو ہمیں نماز دیا ہے اگر کوئی فرض نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. گناہوں کی مغفرت کا ایسے ایسے اعمال مقرر کر دیے کہ انسان اگر ان کی پابندی کرے گناہ شیطان کرواتا ہے تو سارے گناہ
ختم ہو جاتی. اتنا بڑا رحم کرنے والا اللہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی کسی بندے کے نام عمل گناہ ہو. پھر آگے ذرا بڑھیں. یہ تو روزانہ کی 5 وقت کی نماز. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں، سال بھر میں، ہفتے میں، سال بھر میں، مہینے میں ایسے کچھ اعمال مزید مقرر کیے ہیں کہ ان 2 فائدے، تھوڑا سے کرے گا تو بہت پائے گا، اور گناہ پہاڑ کے برابر ہو تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. ابھی یوم عرفہ گیا، دیکھیں گیا نا یوم عرفہ. اللہ سے فرمایا من صام، جس نے 1 عرفے کا روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اللہ سب راستہ کھولا ہے، سارے راستے کھولے. جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، سنا ہوگا 3 اعمال، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ماہ رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب، روٹین نہیں، ایمان اور 2 شرط، ایمان اور احتساب، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. حدیثیں سب سنی ہے آپ نے، ذرا اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے اور ان کی قدر کرنا ہے. دوستوں یہ ایام جو ہیں، یہ نعمتیں، ان کی قدر کرنی ہے. پھر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے ماہ رمضان میں قیام کیا، رات کو جگ کے نماز تراویح ادا کی، پھر اللہ رب العالمین اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف. من قام نمبر 3 من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، 1 رات کی برکت سے پچھلے گناہ تو معافی ہو گئے، اور کم سے کم 85 سال کی عبادت کا کیا خیال ہے؟ اس پر بھی انسان جہنم میں جائے تو بڑا بدبخت ہوگا. اسی لیے ہر سال سنتے ہوں گے دوستو، پہلا خطبہ امام صاحب دیتے ہوں گے تو کہیں بھائی اللہ سن، پہلے سینے پہ چڑھے فرمائے آمین، دوسرے پہ چڑھے تو آمین، تیسرے پہ چڑھے تو آمین. کیا تھا؟ اللہ اکبر. کبھی آپ نے غور کیا کہ سینے پر گئے تو جبرائیل امین آ کے راستہ روک لیے، دوسرے پہ نہیں چڑھنے دیا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائیں کہ جس انسان کو صحت اور عافیت کے ساتھ، وہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد کیے ہوں گے، مقدر نہیں جانا ہے، حدیث سب کو یاد ہوگی. ان میں سے کیا ہے؟ جس انسان کو صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب ہو گیا، فلم یغفر له، پھر بھی بدبخت رمضان کی برکت سے زندگی کے گناہوں کو معاف کرا کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرایا، فعبدہ اللہ آئندہ کے لیے اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے. بہت بڑی وعید تھی، رحمت للعالمین ہے. آپ خاموش رہے. جبرائیل امین کہتے خاموشی سے کام نہیں چلے گا، آپ آمین کہیے. اتنی بڑی بددعا پر رحمت للعالمین آمین کہیں کہ میرے جس امتی کو رمضان نصیب ہو 30 دن 30 رات نہیں. اور ماشاءاللہ پوچھا جائے ہمارے بھائی سے کم 50 رمضان تو بن چکے، بلکہ زیادہ. کتنے رمضان آپ گزار لیے؟ 50-60 رمضان. ماں باپ دیندار ہیں، وہ تو اتنے بڑے سے روزہ رکھوا رہے ہیں. اتنے 50-60 رمضان، 50-60 مہینے ہمیں مل جائیں گناہوں کی مغفرت کرانے کا، پھر بھی ہماری بخشش نہ ہو، جہنم میں جائے تو بڑی بدبختی. اللہ رسول آمین کیسے کہیں اتنے مشکل امت پر؟ جیو نے کہا نہیں، آمین کہنا پڑے گا. آخر کار اللہ اس نے فرمایا آمین. اللہ جبرائیل امین جو بد دعا کرے اس پر میں آمین کہہ دیتا ہوں. اللہ اکبر. سوچو دوستو کتنا اللہ نے کرم کیا. پھر ماشاءاللہ لیلۃ ساری عبادتیں ایسے جیسے ماہانہ ہے، سالانہ، ایسے اللہ تعالیٰ نے دوستو یومیہ بھی 5 وقت کی نماز، صدقہ خیرات، اور ہفتہ واری بھی اللہ نے کچھ انتظامات رکھے ہیں. کتنے؟ ہفتہ واری. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم.
یہ ہفتہ واری کون سا سب سے مقدس دن؟ جمعے کا دن. کون سا دن بھائی؟ جمعے کا دن. یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ کرم ہے اس امت پر. اس امت پر بڑے احسانات میں سے بڑے انعامات میں ایک انعام کیا ہے؟ جمعے کا دن ہمیں نصیب ہوا، جس کو سید الایام کہا گیا، ہفتے واری عید کہی جاتی ہے. اور 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہودی آج تک جو ہماری دشمنی پر آمادہ ہیں، آج تک دشمنی پر جو آمادہ ہیں، جو ہم سے جلن ان کم وقتوں میں سے، ان میں ایک یہ ہے کہ جمعے کا مقدس دن اللہ نے ہمیں نصیب کیا، دنیا والوں کو اس سے محروم کر دیا، پوری دنیا والوں کو محروم کر دیا. عیسائیوں کو اللہ نے، یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا ہفتے میں ایک دن بڑا مقدس ہے، اس کو ڈھونڈو تلاشو، وہ کون سا دن ہے؟ اللہ نے بتایا نہیں، تم طے کرو. تو یہودی بہت غور کیے، وہ سب سے اچھا دن سیٹرڈے کا ہوگا. کیا ہوگا؟ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ 6 دن کام کرتے کرتے تھک گیا تو سیٹرڈے کو لیٹ کر کے سویا ہوگا، آرام کیا، ریسٹ ڈے ہے وہ. اس لیے ہم بھی ہفتے میں اپنی عید کا دن کس کو منائیں گے؟ جو اللہ نے منایا. اس بدبخت قوم نے اللہ کو اپنے جیسے تھکا دیا اور سلا دیا، کفریہ عقیدہ بن گیا. بھٹک گئے، بھٹکے نہیں بلکہ کفر کے انتہا درجے کو پہنچ گئے. کیوں؟ رب کو اپنے جیسے سمجھا کہ اللہ بھی کام کرتے کرتے تھک گیا. اتنے بڑے 7 آسمان 7 زمینیں اور اتنے پہاڑ اتنے شجر پیدا کرتے کرتے آخر اللہ بھی تو تھک جائے گا. کم وقتوں نے کہا اللہ تھک گیا تھا، سیٹرڈے کو لیٹ کے خوب آرام کیا، نیند پوری کی، ہفتے بھر کے تھکاوٹ دور کیا. اس لیے اللہ نے جس کو ریسٹ ڈے قرار دیا وہی ہمارا بھی ریسٹ ڈے ہوگا. چلے گئے. پھر اس کے بعد عیسائیوں کو اللہ نے حکم دیا تم ذرا ڈھونڈو. تو ان کے بھائی نکلے، وہ کہتے ہیں ریسٹ ڈے اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا. وہ تو یہودی لیجیے، ہمارے یہاں ایک چیز اچھی نہیں، یہ دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے کس دن سے 7 زمین اور آسمانے کو بنانے کی ابتدا کی تھی. سمجھ گئے نا؟ تو ان کے ہاں اوپننگ بڑی اہمیت ہو گئی، ریبین کاٹنے کی، آج تک ان کا وہ چلا رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان ساری مخلوقات کو پیدا کرنا کس نے شروع کیا؟ سنڈے سے. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 7 فی 6 ایام. اللہ نے پورے کائنات کو کتنے دن پیدا کیا؟ 7 دن. ختم ہوا کس دن؟ جمعے کو. اور ابتدا کس دن ہوئی؟ یوم الاحد کو. تو عیسائیوں نے کہا ہم ہفتے واری عید سب سے مقدس کون ہے؟ وہ سنڈے کا دن ہے. کیوں؟ اللہ نے پوری کائنات کے پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے. تو ان کے یہاں عید کیا ہو گئی وہ. لیکن جب اس امت کا معاملہ آیا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، یہ ساری قومیں جس میں بھٹک گئی تھی اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دیا. انہوں نے اپنے لیے واقعی جو جمعہ اللہ نے مقرر کیا تھا وہی دن انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا. اور کمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مدینے میں جمعہ کی نماز شروع ہو گئی تھی. مدینہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے مسلمانوں نے مدینے میں باجماعت نماز جمعہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو جمعہ یہ سب سے مقدس دن ہفتے میں اللہ نے ہمیں بیان کیا. جمعہ دیا، ساری قوموں کو محروم کر دیا. جو قوم ہمارے ملک ہے اس کا تو کوئی ہے نہیں، اس کے تو ہر دن کوئی نہ کوئی تہوار ہے. یہودیوں نے اپنے لیے کیا انتخاب کیا؟ سیٹرڈے کا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے سنڈے کا. اور ہم مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دیا جو اللہ نے پیدا کیا تھا، جس میں آدم کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، ساری کمالات وہ جمعے کے دن اللہ نے ہم مسلمانوں کو نصیب کیا. لیکن
لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ من كَانَ، ہم نے بھی وہی راہ اختیار کیے جو یہودیوں نے کیا تھا. وہ کیا ہے؟ اب 3 دن اللہ تعالی کے عبادت کے دن ہو گئے، ٹھیک ہے نا. سیٹرڈے یہودی اور سنڈے اور فرائیڈے ہر مسلمان ٹوپی لگا کر کے جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. یہ 3 دن عبادت ہوئے اور باقی دن جو ہے کھیل کود لہو لعب کے. کتنی بدبختی. کمپنی میں 6 انچ پیٹ کے لیے تو ڈیوٹی کرتا ہے 6 دن یا 7 1 دن چھٹی، اور اللہ جنت حاصل کرنی ہوتی ہے تو 1 دن جنت کے لیے کوشش کرتا ہے اور 7 دن کس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ سال میں یا 1 مہینہ کی چھٹی کمپنی والا دیتا ہے، تو ہم نے 1 مہینہ تو کس کے لیے رکھا؟ 11 مہینے پیٹ کے لیے، اور 1 مہینہ ہم رمضان میں مسلمان بن جاتے. چلو اب اللہ کی عبادت کر لیا جائے. ذرا سوچو، پیٹ کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، کمپنی کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، جنت کے لیے اتنی بھی کوشش ہماری نہیں ہوتی. دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا اب جمعہ کی برکت. دیکھا اب لوگوں نے سنا ہو برابر، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما. اللہ اکبر. ایک جمعہ انسان پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر کے ہفتے بھر انسان سے شیطان جو گناہ کرواتا ہے، اگر اگلا جمعہ آ کر کے پڑھ لیتا ہے ایک مومن، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمجھ لیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتے، جمعے بھر کے دن پڑھ لیے تو ہفتے بھر کا گناہ تو معافی ہوگا. نہیں، یہ سارے فضائل کن کے لیے ہیں؟ جو نیک کام کرتے ہوں. کتنے بھی آپ نیک ہو گئے، شیطان کچھ نہ کچھ گناہ کروا ہی دیتا ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد اور اللہ کے رسول فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما. ایک جمعہ انسان پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں دونوں جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے. اور ایک روایت میں کیا ہے؟ اللہ 3 دن کے گناہ اور اعتبار سے معاف کر دیتے ہیں. یہ کس کی برکت ہے دوستو؟ جمعہ کی. ایک تو یہ جمعے کی برکت. نمبر 2 اور جمعے کی برکت ذرا دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركض ودنا من الامام واستمع. ایک مسلمان جمعے کے دن دوستو کتنے ہمارے لیے راستے کھل گئے جنت حاصل کرنے کے. من غسل واغتسل، جس نے جمعے کے دن غسل کیا تو خوب اچھے انداز سے غسل کیا، صابن لگایا، اچھے طرح سے نہیں کہ ہاں پانی ڈالا، نہیں، اللہ کے گھر جانا ہے جمعہ ہفتہ، آج ہمارے ہفتہ واری تھے، خوب اچھی طرح سے نہایا، صفائی ستھرائی، پھر تیار ہوا، اچھے سے اچھے کپڑا پہنا، خوشبو استعمال کیا، ثم مشى ولم يركب، پھر پیدل چل کے آیا، سواری سے نہیں آیا. اللہ نے جس کو بامبے کے لوگ 11 نمبر کہتے ہیں، ہاں 11 نمبر کی سواری، یہ بالکل فٹ ہے اور جب تک چلتے رہو گے موقع ملتا رہے گا. یہ اگر ساتھ دے رہا ہے تو تھوڑا سے دور بھی ہو تو پیدل اس نیت سے چلیں کہ اللہ زیادہ ثواب ہم کو دے. مشى ولم يركب، پیدل چل کے آیا اور سواری استعمال نہیں کیا. ہم موناد بھنجن کا واقعہ بتائیں. اللہ آج بھی خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں عشق شہرگاہی سے جو ظالم وضو. اللہ اکبر میرے بھائی، کیا وہ اللہ موناد بھنجن کا سب سے بڑا اہل حدیث تاجر، سب سے بڑا اہل حدیث جماعت کا تاجر. یہ روغن احمد دیکھتے ہو کہ ہندوستان بڑا مشہور ہے، لال دیگ روغن احمد، اس کا مالک مولانا عمر فیضی. اللہ اکبر. یہ شخص اتنا مالدار، ہزاروں آدمی اس کے کمپنی میں کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ دکتور جمعے کے دن میں دیکھتا تھا فیضان کے زمانے میں نہا دھل کر کے ساری گاڑیاں 50 ڈرائیور سب کو چھوڑ کر کے
پیدل جامع مسجد، گرمی سردی دھوپ، پیدل جامع مسجد جاتا اور پیدل جامع مسجد سے آتا. کیوں؟ کہتے نہیں اللہ نے اس کو مضبوط رکھا ہے، سواری سے تو ہر جگہ جاتے ہیں، اور جمعہ اگر اللہ نے طاقت دی پیدل جائیں گے تو اللہ زیادہ ثواب دے گا. دیکھا آپ نے، فمشا ولم یرکب. آگے ودنا من الامام، اور آتا ہے تو کوشش کرتا ہے کتنی آگے امام کے قریب پہنچ جائے. ودنا من الامام، امام کے قریب پہنچے. جتنا قریب بیٹھیں گے امام کے، خطبہ سنے کو اتنا دل میں بات اترے گی. اگلی سب میں فرشتے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے دعائیں کریں گے، بہت ساری فضائل. اور ایک روایت ثم صلی ما کتب له، اور جتنی رکعات اللہ توفیق دیتا ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے. کیوں؟ جمعے کے دن جمعے سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد ضروری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب 2 ہی رکعت تو اکتفا کرے. جتنا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8، جب تک امام ممبر پر نہ جائے اگر آپ آ گئے ہیں تو جتنا اللہ نے موقع دیا اتنی رکعتیں آپ پڑھیں. آدمی آتا ہے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے اور پیچھے ٹیک لگا کر کے دیوار سے بیٹھ جاتا ہے. کتنی فضیلت اس نے چھوڑ دیا. ثم دنا من الامام واستمع، آیا اور امام کے قریب خطبہ، واستمع، اور کان لگا کر کے توجہ سے خطبہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو توفیق دے. اور آج آپ مسجد میں آتے بھی ہیں تو موبائل سے فرصت نہیں ہے. وہاں بھی کھول کر کے کچھ نیوز یا پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، کچھ ساتھی قرآن پڑھ رہے ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں دوستو، واللہ اللہ رسول نے ساتھ فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنائے اور ہمارا رسول بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. کتنا اونچا مقام. من شرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے اور ہمارے رسول رحمت للعالمین کا بھی محبوب بن جائے، تو اللہ سے اس کا راستہ کیا ہے؟ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، تو قرآن لے اور قرآن کو دیکھ کر کے قرآن کو کھول کر کے پڑھے، تلاوت کرے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم کتنے اجر و ثواب ضائع کر دیتے ہیں. من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، تم میں سے جو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ محبوب الہی اور محبوب رسول ہو. ہم تو نام رکھ لیے محبوب رسول، عاشق الہی، پتہ نہیں تم اتنا غلط نام کیسے، عاشق الہی عاشق رسول. اور کہا جائے ہم تمہاری ماں کے عاشق ہے تو قتل کر دے گا. اگر کہیں کوئی ہم تمہارے بہن کے عاشق تمہاری بیوی تو گردن مار دے گا. ارے عشق جو ہے غلط چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو اچھے لفظ سمجھ گیا، اس کو محبت کہا جاتا ہے. دوستو تو یہ یاد رکھیں کہ محبوب اللہ کے بن جائے، رسول کا بھی بن جائے، تو کیسے؟ قرآن کو کھول کے پڑھے. اگر قرآن اٹھائیں الحمدللہ قرآن کھول کر کے پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں ٹیلی فون سے زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کھول کے پڑھیں. آپ کو ہر وقت ایسے کرنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے، پھر ایسے کرنا پڑتا ہے. کہیں دیکھنے لگے لائٹ چلے گی بند ہوگا تو پھر بٹن دبانا پڑتا ہے. قرآن میں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول کے پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے آیا وسم واستمع، اور خوب غور سے توجہ کے ساتھ دل لگا کر خطبہ سنا، تو اللہ کے رسول فرمایا جتنا گناہ لے کر کے آیا تھا مسجد سے جانے سے پہلے سب کو اللہ نے ختم کر دیا. اور کتنی بڑی نعمت دوستو. ایک حدیث بتا کے ہم بات کو کچھ آگے بڑھائیں گے اور مختصر بھی کرنے کا سوال تک ہم چاہ رہے تھے ختم ہو. دوستو امام طبرانی، امام ابو یعلا وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا اور تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی شامل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوستو جمعے کی برکت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو انسان من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جس نے اچھی طرح سے غسل کیا جمعہ کی نیت سے، اول وقت پڑھنے کی، اول وقت مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی، اللہ رسول فرماتے اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے، سن رہے ہیں نا، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک قدم جمعے کے دن نہا دھل کر کے تیار ہو کر کے سنت کے مطابق تیار ہوا اور پیدل مسجد میں آتا ہے کہ اول وقت پہنچ کر کے اگلی سمے جگہ پائے اور خطیب کے قریب پہنچ کے خطبہ سنیں، تو اللہ سنے شاعت فرمایا ایک ایک قدم پر کا صیام لیلۃ و قیام سنۃ، اللہ اکبر، ایک قدم پر اللہ 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام کرنے کا اجر و ثواب دیتے۔ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، ہم صرف اپنی دنیا داری میں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں دوستوں، دنیا داری میں رہ جاتے ہیں، یا جمعے کے دن سونے میں گزار دیتے ہیں، یا نہانے دھلنے میں کچھ تاخیر کر جاتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جب امام ممبر پر جاتا ہے، خود ہماری جماعت کے لوگ اہل حدیثوں کے ہاں ہے، دوستوں کے ہاں تو آ جاتے ہیں چونکہ یہاں تو کئی اہل حدیث مسجدوں میں نے بہت دیکھا، واللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام ممبر پر جاتا ہے تو ایک ہی صف مسجد میں رہتے ہیں، صرف ایک صف رہتے ہیں، تو ایک صف، اللہ صرف ایک صف رہتی ہے۔ اب لوگ دھیرے دھیرے، اور سلام پھیرے گا امام تو مسجد کے باہر تک لوگ رہتے ہیں۔ آپ ذرا بتائیں، ایک دن اللہ نے آپ کو ایک ایک قدم سارا گناہ معاف، زندگی کے سارے گناہ معاف، ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف، ایک درجہ بنا، جنت کے درجہ بنا، ایک نیکی۔ اور یہ حدیث جو میں نے آخر میں سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم پر اللہ خوش ہو کر کے اتنا ثواب دیتا ہے، ایک قدم پر 1 سال کے روزہ رکھنے اور 1 سال کے برابر قیام کرنے کا ثواب اللہ اس کو دے دیتے۔ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں۔ اسی لیے دوستو ایک آخری چیز بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افعلوا الخیر دہرکم، افعلوا الخیر دہرکم۔ حضرت انس بن مالک اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے حدیث بسند صحیح مروی ہے، آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں افعلوا الخیر دہرکم، نیکیاں تو تم ہمیشہ کرتے رہو، نیکیوں کی پابندی ہمیشہ تم کرتے رہو، نیکیوں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ افعلوا الخیر دہرکم، نیکیاں ہمیشہ تم برابر کرتے رہو۔ شب رمضان عرفہ جو سیزن کے آتے ہیں وہی نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک جسم میں جان ہے برابر عبادت کرتے رہو۔ افعلوا الخیر دہرکم، دہر کہتے زمانے کو، مراد زندگی کے ہر لمحے میں ہر وقت نیکیاں کرتے رہو۔ آگے وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، لیکن لوگوں یہ جو تمہاری نارمل عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکام جو عبادتیں، یہ تو نارمل اوقات نہیں ہیں، لیکن وَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ رَبِّكُمْ، تمہارے رب نے اپنا ایک نظام قائم کیا، یہ جو عام دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں میں کبھی کبھی نیکیوں کا سیزن، کیا ہوتا ہے نیکیوں کا سیزن، یا یوں کہو نیکیوں کے اجر و ثواب کے ہوائیں چلتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ عام دنوں کے علاوہ انہی شب و روز میں اللہ نے کچھ دن ایسے بھی رکھے ہیں، کچھ اوقات ایسے رکھے ہیں جو نیکیوں کے سیزن ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت اور بخشش کی ہوائیں طوفان چلتے ہیں، یہ بڑے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان کا انتظار کیا کرو، ان کا انتظار کرو۔ کیوں؟ جس چیز کا انتظار ہوتا ہے وہ فوت نہیں ہوتی، انتظار کر رہا ہے، جیسے وقت آیا جو چیز آئی پکڑ لیا اس نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گزر جائے تمہیں پتہ نہ چلے۔ تعرضوا لنفحات ربکم، اب تمہارے رب کے رحمتوں کے، مغفرت اور بخشش کے، خیرات اور برکات کے جو سیزن اور اوقات ہے
جو رحمت جو نیکیوں کی بہاریں ہیں ان اوقات کا انتظار کیا کرو، ڈھونڈا کرو، ہوشیار ہو، انتظار کرو. جیسے خیر و برکت کا رمضان ہم انتظار کرتے ہیں نا، یوم عرفہ کا انتظار کرتے ہیں، عید و بقرعید کا انتظار کرتے ہیں. اللہ رسول فرمائے ان کے علاوہ بھی بہت ساری رحمتوں کے برکت کے سیزن ہیں، ہوائیں چلتی ہیں خیرات و برکات کے مغفرت اور بخشش کی. ان سیزنوں کا، ان اوقات کا ذرا خیال رکھو، انتظار کرو. کیوں؟ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ او كما قال الرسول. چونکہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر مہربانی کر کے کچھ ایسے اوقات نیکیوں کے، مغفرت کے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے. سمجھو کہ ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ایسے اوقات مقرر کیے ہیں. اپنے جس بندے پر کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نصیب کر دیتا ہے. پھر دوسری بات کیا ہے وہ بھی غور سے سننا. دوسری بات میں، اور یہ ایسے مخصوص اور خیر و برکت کے، رحمت اور بخشش کے اوقات ہیں کہ من اصاب من یصیبہ، جس شخص کو مل گیا ایک مرتبہ، لا یشقی بعدہ ابدا، پھر قیامت تک کبھی اس رحمت سے محروم نہیں ہو سکے گا. وہ اللہ رسول کا فیصلہ. اور یہ سب ہوتا ہے. وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور خوب کثرت سے دعا کیا کرو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی یہ جو اوقات ہیں ان میں سے میں کہتا ہوں ایک، بہت سارے ان میں سے ایک جمعے کا بھی دن ہے، نہیں ہے؟ نمبر ایک، ابھی آپ نے سنا مغفرت اور بخشش، سمجھ گئے نا؟ ایک ایک قدم پر کتنا ثواب وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. نمبر تین، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن جو انسان اول وقت آیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک، کس کی ذرا بتاؤ یار، ایک اونٹ کرنے کی قربانی. اگر میں کہتا ہوں سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 52 کچھ آتے ہیں نا. اللہ کی قسم اگر آپ بتائیں ایک سال آپ اول وقت آ جائیں تو آپ نے 50 اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب حاصل کر. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اول وقت نہ پہنچے. 50 اونٹ کی. اور اگر کوئی 10-20 سال پابندی کر لیا تو پتہ نہیں حشر کے میدان میں کتنے اونٹ قربانی کی اس کے وہاں موجود. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو آتا ہے دوسری ساعت میں اس کو ایک بکرے کی. یہاں سال میں ایک قربانی کا بکرا سر پکڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیا بتائیں، ان سال بکرے بہت مہنگے ہیں. پر سال تو 12 میں مل گیا تھا، ان سال تو 18 میں مل رہا ہے. کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، سوچتے ہیں. اور وہاں ہفتے میں ہر جمعے کو ایک بکرے کو قربانی آدمی حاصل کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی تیسرے نمبر پر آیا، تیسری ساعت میں، تو اونٹ کی قربانی سے تو محروم ہے، بکرے کی قربانی سے گائے کی قربانی. ہاں، تیسرے ساتھ میں بکرے کی قربانی، چوتھے میں آئے تو دمبے. اس کے بعد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرغی کی قربانی کا اجر و ثواب دیتا ہے. اور اس کے بعد آیا تو کیا؟ انڈے کا. اتنے میں امام صاحب ممبر پر چڑھ گئے، مؤذن صاحب نے اللہ اکبر شروع کر دیا. اب اذان سن کے لوگ بھگے بے تحاشا، گھروں کو چھوڑا، بھگے سب کچھ. جب دروازے پائے تو ولفت الدفاتر، اللہ نے صبح سے فرشتوں کو مقرر کیا تھا کون کون نمبر وار آ رہے ہیں، نمبر بڑھ رہا ہے. کون اونٹ کی قربانی، کون گائے کی قربانی، کون بکرے کی قربانی، کون جو ہے دمبے کی قربانی، کون مرغے کی قربانی، کون انڈے کی قربانی. اب جو آیا آخر میں اذان شروع ہو جانے کے بعد تو سب اللہ نے فرمایا اب سارا رجسٹر فائل بند کر لو. اب جو آتے ہیں کسی چیز کی قربانی کے ثواب ان کو نہیں ملا. کتنی محرومی ہے دوستو. جمعے کے دن انسان اگر اذان سن کر کے بھاگے، ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی ناجائز حرام کام کر رہا تھا، حرام کام نہیں. آپ جب تک اذان نہ ہو تب تک آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اذان سننے کے بعد آئیں گے تو نقصان اور خسارہ
اتنا ہے دوستو، ہم ناجائز فرض اور واجب نہیں کر رہے ہیں، ناجائز نہیں کر رہا ہے، لیکن سوال ہے کہ اتنے اجر و ثواب سے وہ ہر ہفتہ محروم ہو رہا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک ساعت ایسی اللہ نے رکھی ہے، اس ساعت میں، اس گھڑی میں بندہ جو کچھ اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو دے دیتے ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو، یہ جو ہم نے آخری چیز بتائی قبول کی تھے، دعا کا وقت ہے. ہمارے نوجوانوں کا جمعے کے دن یہاں نہیں بتا سکتا کس دن، ورنہ چھٹی ہوتی سب سے پہلے گراؤنڈ میں جائیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، سب سے بڑا، یا فٹ بال کھیلنے کے لیے. ساری چیزیں کر رہے ہیں اور نہیں سوچتے کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہو رہا ہے. دوستو تھوڑا اللہ نے ایک موقع دیا ہے جمعے کا، عیسائیوں کو محروم کیا، یہودیوں کو محروم کیا، دوسروں کو محروم کیا. یہ برکت والا سیدن والا دن اللہ نے ہم کو نصیب کیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ذرہ برابر اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اللہ نے فرمایا اسی چیز کی طرف وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو کسی کو دیکھو نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی